فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نستعین صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات بر محمد اس سے بھی بہتر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارک نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ ہے، اور جس آیہ شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دینے کا شرف حاصل ہوا یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 59 ہے، 59۔ اس آیہ شریفہ میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے اطاعت کو طلب کر رہا ہے اور بصیغہ امر کے ہر فرد پر اطاعت کو واجب اور لازم قرار دے رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان صاحبان امر کی اطاعت کرو کہ جو تم میں سے ہیں۔ حکم اطاعت میں 3 مصادیق ہیں کہ جن کے لیے حکم اطاعت دیا گیا ہے۔ ایک ذات خداوندی ہے، ایک ذات ختمی مرتبت ہے، تیسرا مصداق مفہوم کلی ہے، صفت کا ذکر ہے، صفت اولِ الامر، جو صاحبان امر ہیں، جن کے ہاتھ میں امر الہی ہو، ان کی اطاعت کرو۔ میں اور آپ بندگان خدا ہونے کی حیثیت سے پابند ہیں، اس اعتبار سے کہ جو بھی حکم اس کی طرف سے آئے گا کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی مفر نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے مگر یہ کہ وہ حکم شرعی ہماری طرف متوجہ ہے۔ اطاعت خدا کی، رسول کی اور اولو الامر کی
اس کی توضیحات ہیں اپنے مقام پر، اس لیے کیونکہ اس آیت کے اندر لفظ اطیعوا 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. ایک مرتبہ فقط اللہ کے لیے ہے، دوسری مرتبہ رسول اور اولی الامر کے لیے ہے. تو ابتداءً بادی النظر میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ کی اطاعت ہے کم از کم اس طرح رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تینوں کی اطاعت ایک ہی درجے کی ہوتی تو تینوں کو ایک ہی واو کے ذریعے سے، عربی میں اس کو کہتے ہیں واو عاطفہ، ایک ہی واو کے ذریعے سے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ واو وہی کام کرتی ہے جو تسبیح کے درمیان ایک دھاگا کام کرتا ہے. تسبیح کے دانوں کے درمیان وہ ایک ہی طرح سے پروئے ہوئے ہوتے نا. لیکن 2 مرتبہ لفظ اطیعوا کا آنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت ایک جیسی نہیں ہے. ہاں لیکن جب یہ مبنا قرار پائے تو اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی، ٹھیک ہے کہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح خدا کی اطاعت ہوگی. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ جس طرح رسول کی اطاعت ہوگی اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت ہوگی، کیونکہ ان دونوں کے لیے لفظ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اطاعت کا لفظ رسول اور اولی الامر کے لیے ایک مرتبہ آیا. تو یہاں جہاں ماشاءاللہ اس مجلس سے اعضاء نوجوان تشریف فرما ہے تو فقط ایک بات ان کے ذہنوں کے حوالے کرتا ہوا پھر آگے بڑھوں کہ وہ آیات کہ جن آیات کے ذریعے سے ہم اپنے مکتب، اپنی بنا اور اپنے عقیدے پر دلائل و براہین رکھتے ہیں، ان تمام تر براہین اور قطعی دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت شریفہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو ہمارا نظریہ ہے وہ نظریہ جو ہمارے مکتب کو باقی تمام تر مکاتب سے جدا کرتا ہے. اچھا جدا کیا مطلب؟ جدا کا مطلب یہ ہے کہ پہچان، تشخص، ہماری پہچان وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ امامت. عقیدہ امامت. امامت کے سلسلے میں ہم باقی تمام تر مسالک و تمام تر مذاہب سے الگ ہیں. ممکن ہے کہ چھوٹا موٹا اختلاف بہرحال دوسرے مسالک اور ان کے اندر بھی ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ بعد رسول کسی کی امامت کے قائل نہیں ہے اس معنی میں جس معنی میں ہم کسی کو امام کہتے ہیں. یہ طے ہے. اسی وجہ سے 1400 برس سے عقائد کا باب ہو، فقہ کا باب ہو، یعنی دینی علم کے اندر کوئی بھی باب ہو، مختلف اس کے جو ہے نا فروعات ہیں علم کے اندر، وہاں پر مکتب تشیع کے لیے ہمارے لیے اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ امامیہ استعمال ہوتی ہے. امامیہ ہیں یعنی اماموں والے ہیں. آسان ترجمہ اس کا یہ ہے، اماموں والے. ہم اس کا ایک اور اچھا ترجمہ کرتے ہیں، یہ وارثوں والے ہیں. ماشاءاللہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جو ہے وہ دل کی آواز تھی، صحیح ہے کہ وارثوں والے ہیں. تو امامیہ یہ ہماری باقاعدہ پہچان ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے فرق ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ امامیہ. امامیہ یعنی بعد رسول نظریہ امامت کے قائل ہیں. چند ایک ہستیوں کے بارے میں قائل ہیں ہم اس بات کے کہ وہ منصوص من اللہ مفترض الطاعہ ہیں. منصوص یعنی خدا نے ان پر نص قائم کی، خدا کی طرف سے نص آئی ہے. نص یعنی ناقابل شکستہ دلیل، اس کو نص کہتے ہیں. نص ہے ہمارے پاس کہ اللہ کی جانب سے
یہ چند ایک ہستیاں امام ہیں، ان کو اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے. ایک چیز. دوسری مفترض الطاعہ، کیونکہ ماننے میں اور اطاعت کرنے میں بڑا فرق ہے. یہ تھوڑا سا اس کو سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ اس الجھن کو ہم دیکھتے ہیں. ہم معاشرے کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو ہمارے دوست ہیں، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے ہمارا نقطہ نظر ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے لیکن دوست ہیں. تو ہم بھی کبھی کبھار کہتے ہیں یار آپ دیکھیں ہمارے ائمہ کوئی آپ کوئی بتا ذرا کوئی کمی پیشی ہو تو نکال کے یار کیسی باتیں کرتے ہیں. مانتے ہم بھی ہیں، یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ماشاءاللہ بھائی، مانتے ہم بھی ہیں. ماننا اور ہے، اطاعت کرنا اور ہے. مطلوب پروردگار اطاعت ہے، ورنہ آپ کیا عیب نکالیں گے ان میں سے کہ جن کو اللہ نے بے عیب بنایا ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لہذا ہم اس مبنا پر آ کر ہم یہ کہتے ہیں امامیہ بعض اشخاص کو، بعض ہستیوں کو، بعض افراد کو منصوص من اللہ مفترض الطاعہ. یہ دو الفاظ ہیں، نوجوانوں کے لیے تھوڑی سی زحمت دی. اللہ کی جانب سے نص ہے کہ یہ امام ہیں، پھر مفترض الطاعہ ہیں. مفترض الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اطاعت کو ہماری گردنوں پر واجب قرار دیا گیا ہے. ماشاءاللہ ابھی تازہ زیارت کر رہا ہوں، اس کی اطاعت میرے گلے میں ہے، اس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. یہ بہت اہم ہے، یہیں سے ہی راستے تھوڑے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں ہم الگ ہو جاتے ہیں، ہم کہلاتے ہیں امامیہ. انشاءاللہ آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہے. ہاں بہت بڑا فخر ہے یہ امامیہ ہونا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے ایسے ماننے والوں کی تعریف کی ہے جو فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کا کوئی نہ کوئی مولا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی مولا ہے، کوئی نہ کوئی وارث ہے. ٹھیک. لیکن عزیزان گرامی قدر، میں نے عرض کیا کہ وہ تمام تر قطعی دلائل اور براہین جن سے ہم استدلال کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے. ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں بطور اس چاہیے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا باب بہت ہی وسیع باب ہے، کھلا ہوا باب ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اس سلسلے میں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں ہم بہترین دلیلیں رکھتے ہیں الحمدللہ. تھوڑا سا اگر آپ توجہ رکھیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا لطف محسوس کریں کہ آپ کے اس عقیدے کی برکت، یہ جو امامت کا نظریہ ہے کتنا مضبوط ہے. آپ اپنے بچوں کو پابند نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں. اگر وہ تھوڑے سے بھی بڑے ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، وہ دوستوں کے ساتھ چلے جائیں، چاہے ان کے دوست ہم مذہب نہ بھی ہوں، ان کے پاس چلے جائیں، آپ روکتے نہیں ہیں. جبکہ آپ کو دوسری طرف سے یہ سننے کو ملا ہوا ہوگا، یاد توجہ کا تعلیم، دوسری طرف سے آپ کو سننے کو ملا ہوگا شیعوں کی مجلس میں مت جانا، نیاز مت کھانا. دیکھیں نیاز کا اثر ہے، نہ ہوتا تو منع نہ کرتے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. بھائی ان سے دوستی نہیں رکھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کی نیاز نہیں کھانی، ان کی مجلس میں نہیں جانا ہے. یہ آپ کو سننے کو ملے گا، بالکل باقاعدہ اعترافات ملتے ہیں ہمیں. بھائی ہمیں تو روکا جاتا ہے. ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے، پہنچ جائیں تو بہت لطف محسوس کریں گے. اتنے کچے عقیدے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ اتنا کچا عقیدہ ہے کہ کسی کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو عقیدہ بیچ دیں گے. ہاں اتنا کچا. تو پھر آپ قسم بخدا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات. اور آپ نہیں روکتے ہیں، آپ روکیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ امامت سے مضبوط کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں ہے. مضبوط عقیدہ ہے، جسے علی سمجھ میں آ جائے پھر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد وآلہ۔ یہ میں آپ کی خدمت میں ایسے عرض نہیں کر رہا ہوں، یہ امیر المومنین کا ارشاد گرامی ہے۔ مولا نے اپنے زمانے میں خود یہ جملہ کہا تھا نہج البلاغہ میں کے اندر بھی موجود، اگر میں مومن کے ناک پر تلوار رکھوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے نفرت کر، نہیں کرے گا، اور اگر منافق کے سامنے پوری دنیا رکھ دوں کہ مجھ سے محبت کر، نہیں کرے گا۔ تلوار دکھاؤں پھر بھی وہ کہے گا نہیں مولا آپ ہی ہیں۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ شاید ہو سکتا ہے، میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ کہتا ہوں کہ نعمتوں کی فراوانی ہمیں بے قدرہ بنا دیتی ہے تو ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا تھا امام معصوم کی خدمت میں، اس نے آ کر کہا تھا مولا میں غریب ہوں۔ امام نے کہا غریب نہیں ہو تم؟ کہا غریب ہوں، بڑی مشکل سے زندگی بسر ہوتی ہے۔ امام نے کہا غریب نہیں ہو؟ اب کہتا مولا وہ تو مجھے پتا ہے نا، دن کا کھاتا ہوں رات کا نہیں ہے۔ مولا نے کہا غریب نہیں ہوں۔ اچھا اب مولا نے کہہ دیا تو چپ، مولا آپ بتائیے غریب نہیں ہوں کیسے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں دنیا و ما فیہا دے دوں، جو کچھ دنیا میں اور دنیا میں سب کچھ دے دوں، تم مجھے وہ محبت دے دو جو ہمارے لیے تمہارے دل میں ہے۔ کوئی اگر اس طرح تمہیں آفر کرے تو آیا تم اس آفر کو قبول کرو گے؟ کہا مولا ہرگز نہیں۔ کہا بتاؤ تم کتنے بڑے امیر ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو یہ عقیدہ امامت۔ تھوڑا سا آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ لفظ یہاں پر ظاہر ہے کہ کسی کا نام تو آیا نہیں، اللہ کا تو نام آ گیا۔ لفظ اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے، نام ہے، تو نام ہے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے نا۔ نام کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ کسی مشخص کی ضرورت نہیں، کسی علامت کی ضرورت۔ نام سب سے بڑی علامت ہے۔ پھر کہہ دیا الرسول، اطاعت کرو الرسول، رسول کی۔ الرسول الف لام بھی آ گیا، اور زیادہ اشارہ خاص ہو گیا۔ اور پھر ارشاد کا فرمانے والے خود ہی رسول تھے کہ اطاعت کرو رسول کی، تو رسول واضح ہیں۔ یہ میں آپ کو جس طریقے سے پیش کر رہا ہوں نا، روایت بالکل عین اسی طرح سے کہ صحابہ نے بالکل عین اسی طرح سے یعنی پوچھا تھا کہ اللہ واضح ہے، رسول واضح ہے کہ آپ ہیں، اولو الامر کون ہے؟ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اولو الامر کیا ہوتا ہے یہ نہیں پوچھا، یہ اہم ہے۔ چونکہ یہاں میرے جتنے بھی مومنین بھائی بیٹھے ہوئے یہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ عربی کی ان نزاکتوں سے آشنا نہیں ہے کہ لفظ اولی جو ہے یہ کس معنی میں آتا ہے، امر کے کتنے معنی ہیں، یہاں پر امر کس معنی میں ہے، یہ ممکن ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جب اس صفت کا ذکر الرسول کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر، نہایت ہی توجہ کا طالب ہوں۔ چونکہ الرسول کے بعد فوراً لفظ اولی آ رہا ہے، اولو الامر، اگر یہ فوراً آ رہا ہے تو وہ سمجھتے تھے، اس نے یہ نہیں پوچھا یہ کیا ہے، اولو الامر کیا ہے، یہ ان کے لیے ان کو پتا ہے کیا ہے، کون ہے، یہ اہم ہے، کون ہے اولو الامر۔ ہمارے بزرگان کی کتابوں میں بہت واضح اور اوضح، بالکل واضح کہ دو روایات، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ دو صحابہ جن کی روایات ہے۔ اچھا اگر ہمارے پاس تو بہرحال ایک سمندر ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بزرگان کی، دوستوں کی۔ رسول اللہ سے پوچھ لیا تھا یہی، یا رسول اللہ، اللہ واضح، رسول اولو الامر کون ہے؟ اولو الامر یہ کیا ہے، نہیں کیا ہے وہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کون ہے اولو الامر، کون ہے صاحب اختیار، کون ہے؟ الامر، خدا کا امر کس کے ہاتھ میں ہے؟ الامر کس کے ہاتھ میں؟ خدا کا امر کس کے ہاتھ میں ہے؟ جبکہ منکم ہے وہ تم میں سے، یعنی کہیں باہر کا نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، ایک تو ہوتا ہے نام لے لینا، قسم بخدا اس روایت کو جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس روایت کو پہلی مرتبہ جب مجھے اتفاق ہوا اس روایت کو پڑھنے کا، اگرچہ من باب فضائل ہے،
لیکن روایت کو پڑھتے ہی خدا کی قسم میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آئے تھے کہ اس سے زیادہ اظہر من الشمس کیا ہو، بالکل واضح. میں ابھی اس روایت کو مکمل نہیں کر رہا ہوں جو حضرت جابر یا حضرت ابو سعید سے نقل، نہیں ابھی سنیے گا میں کہہ رہا ہوں اولی الامر کون، یہ پوچھا کیا یہ نہیں کون. اچھا سنیے، اب یہاں پہ روک کے عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ مدینے میں تشریف فرمائے، مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرمائے. اتنے میں ایک وفد، ایک گروپ، ایک گروہ یمن سے آیا، اور یمن سے آ کر انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی. یا رسول اللہ آپ کا پیغام ملا. اچھا کئی ایسے افراد تھے ان تک رسول اللہ کا پیغام پہنچا، اندیکھا سودا کیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان رہے. بمشکل کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا تھا. آپ غور کریں ان کا اسلام بڑا طاقتور ہے. عقیدہ دیکھیں نا، کبھی تو انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات ہی نہیں کر پائے. حضرت اویس قرنی کی مثال آپ کے سامنے، ملاقات ہی نہیں کر پائے، عشق میں رہے. کئی ایسے حضرات تھے جن تک پیغام گیا، بعد میں پہنچے، مدینے پہنچے، یا رسول اللہ سے ملاقات ہو گئی یا نہیں بھی ہوئی. جو ہو گئی پہلے وہ عرض کروں. تو جیسے ہی وہ وفد پہنچا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا جو ہے پیغام ہم تک پہنچا کہ آپ دین اسلام لے کر آئے، بڑا خوبصورت دین ہے، اس کی تعلیمات ہماری جو ہے وہ، اور میں نے عرض کیا اسی ممبر سے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دین ہماری فطرت کا حصہ ہے، بلکہ ہماری فطرت اسی دین پر خلق کی گئی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، لہذا جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ لگے گی. تو چونکہ یہ الہی پیغام تھا، خدا کی طرف سے آیا، اور ہم مخلوق خدا ہیں تو بات دل پہ لگے گی. لہذا کہا یا رسول اللہ آپ کا پیغام بڑا خوبصورت ہے، بہت بہترین، ہم قبول کرتے ہیں. جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ کی توجہ کا طالب ہوں. لیکن یا رسول اللہ اب ہم تو پھر دوبارہ چل دیے یمن سے آئے تھے، وہ نہیں معلوم اس کے بعد کبھی آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو. دیکھیں یہ سوال بتلا رہا ہے کہ کتنا واضح ہے، یہ عقلی ہے. یہ یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے. بھئی آپ چلے جائیں گے نا، ہم ابھی جا رہے ہیں یمن، اب اس کے بعد نہیں معلوم آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو. پھر کبھی اگر ہمارا مدینہ آنا ہو، اگر بے مرضی خدا آپ چلے گئے تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے. نبی کی علامت ہے یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے. تو آپ کا وصی، اب دیکھیں غور فرمائیے گا، اولے الامر کے بارے میں کیا سوال ہے؟ کون؟ یہ بھی سوال ہے کون. یہ جو سوال ہے یہ بھی ہے کون. غور فرمائیے گا، جس طرح قرآن نے لہجہ اولے الامر استعمال کیا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ نے بھی ایک معیار بتایا ہے. بولے رسول نہیں، خاموش رہے. کہا اچھا تم نے بات تو صحیح کہی ہے کہ وصی کون، تو اب ایک کام کرو، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو دیکھو. نہایت توجہ کا طالب ہوں، یعنی غور فرمائیں، ان میں سے دیکھو، پھر تم سمجھتے ہو اگر کسی کے سامنے تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرا شخص، اچھا کوئی بول نہیں رہا ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب، بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں سب. رسول اللہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم خود دیکھو، یہ جتنے چہرے ہیں ان میں سے دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کون ہے میرا وصی. آپ سمجھ رہے ہیں عزیزو کیا ہو رہا ہے؟ یہ عجب ہے. اس سے زیادہ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بول کے بتا دیں، ایک تو ہوتا ہے بول کے بتا دیں کہانی ختم، اشارہ کر کے بتا دیں، نہیں کہا تم دیکھو. اب روایت میں جیسے الفاظ ہیں، وہ 10 افراد اٹھے اور ایک ایک کے سامنے آ کر رکتے تھے اور چہرے میں دیکھتے تھے. اور فرمائیے گا، دیکھیں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ یہ صحیح سے ہضم ہو جائے تو پھر اگلی منزل آسان ہو جاتی ہے. یہاں عقیدہ بڑا مضبوط تھا،
یعنی دین کے بارے میں سیریس تھے. اس بات پہ نگاہ نہیں تھی کہ رسول اللہ جائیں تو پھر ہماری مرضی جیسے چاہیں. اب اس سے زیادہ تو واضح نہیں کر سکتا میں کہ امام حسن کا ہی دسترخوان ہے جہاں پہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سخت وقت تھا نا امام حسن کا. تو وہ افراد جو رسول اللہ کے ساتھ تھے لیکن منتظر تھے کہ کب رسول اللہ جائیں, اور یہ اپنے دین کے بارے میں اور الہی دین کے بارے میں اتنے فکر مند اور بابصیرت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بعد گمراہ ہو جائیں, ہم چاہتے کہ آپ کے بعد بھی دین الہی سے وابستہ رہیں, لہٰذا آپ بتائیے کہ آپ کے بعد آپ والا کام کون کرے گا, یہی سلسلہ ہدایت آگے کون بڑھائے گا. کہ خود دیکھ لو. اب سب کے سامنے جاتے چہرے کی طرف دیکھتے, ایک ایک کو چہرے کو دیکھتے رہے, ایک ایک کے چہرے کو دیکھتے رہے. میں کہتا ہوں ممکن ہے کہ شاید کسی کی پیشانی پر بتوں کی خاک ہو, ممکن تو ہے, یہ تو ممکن ہے نا, ممکن تو ہے, نشان پہچان سکتے ہیں وہ. لہذا سب کے چہرے دیکھ رہے ہیں, لیکن اب مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا, اللہ نے وجہ اللہ تو ایک ہی کو بنایا ہے نا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے 10 کے 10 افراد امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو گئے, مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مولا کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے, اور دیکھنے کے بعد رسول اللہ کی طرف مڑ کے کہا کہ اگر آپ کا کوئی وصی ان میں سے ہے تو یہ ہے. میں جو کہہ رہا ہوں ازہر من الشمس, اس سے زیادہ کیا واضح ہوگا. وہ بتایا جانا, وہ دکھایا جانا, وہ اعلان کرنا, وہ فضائل پڑھنا, وہ اتنے فضائل پڑھنے کے بعد یہ کہنا کہ اے علی ابھی تو میں نے تیرے فضائل پڑھے ہی نہیں ہیں. یہ ساری باتیں ایک طرف کا, کچھ نہیں, دیکھ لو, تم خود دیکھ لو. اور وہ جا کر مولا کے چہرے پہ کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ وجہ اللہ کی کشش اور ہوتی ہے, وہ ایک الگ سلسلہ ہے. یہ دیکھیں, یہ کون کے بارے میں سوال تھا لیکن حل عجب انداز سے ہوا ہے. اور یہ سوال بھی کون کا ہے جو کیا حضرت ابو سعید نے اور جناب جابر نے. اللہ واضح ہے, رسول واضح ہے, اولو الامر کون. اب ظاہر کون کا سوال تھا, تو ان دو روایات میں تو براہ راست رسول اللہ نے امیر المومنین کو بلایا اور کہا کہ ہم خلفائی من بعدی, یہ اولو الامر خلفاء ہیں میرے جو میرے بعد ہوں گے. اولہم علی, ان میں سے پہلا علی ہے. والثانی حسن, والثالثہم حسین, تیسرا ان میں سے حسین ہے. اور یہاں سے روایت اس طرح جاتی ہے کہ اور حسین کی اولاد میں سے 9, وَتَاسِعُهُمْ یعنی ان 9 میں سے جو 9واں ہوگا اسمہو اسمی, اس کا نام میرے نام پر ہوگا. وَكُنِيَتُهُ كُنِيَتِي, بعض روایات میں اس کی کنیت میری کنیت ہوگی. وَشَمَائِلُهُ شَمَائِلِي, وہ مجھ جیسا دکھتا ہوگا. یہ اس طرح کی روایات ہیں, چاہے ایک روایت نہیں ہے, غالباً ممکن ہے کہ کبھی عرض کر چکا ہوں میں, اس لیے بھی کہ نوجوان بعض ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور جستجو بھی کرتے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے حوالہ عرض کرتا ہوں کہ آغا صافی گل پائگانی, انہوں نے کتاب لکھی جمال منتظر حضرت حجت پر, اور اس میں انہوں نے 2500 سے زیادہ ایسی روایات لکھی ہمارے 12 ائمہ اور امام زمانہ کے بارے میں کہ جن روایات کا تعلق ہماری کتابوں سے نہیں ہے. یہ بھی عرض کروں, یہ عقیدہ وہاں سے آیا. خیر, یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا تاکہ آپ اپنا سینہ بڑا رکھیں. اولو الامر یہ تو ہو گیا کون, اولو الامر ہے کیا, بس اس کو سمجھیے. ظاہر ہے کہ رات کا کافی وقت ہے تو میں اپنی گفتگو کو اب سمیٹنے کی طرف جاؤں گا, نہایت توجہ کا تعلق. اولو الامر, امر جس کے ہاتھ میں ہو, علامات ہیں, صفات ہیں, کچھ اختیارات ہیں جو پروردگار عالم اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے, مخصوص بندوں کو. امر مرضی الہی, جن افراد کے ہاتھ میں ہو خدا جن کو دے. ایک مرتبہ تو کون کے ذریعے سے نام بتا دیا, نہیں فقط نام نہیں ہے نا عزیزو, بات یہ ہے کہ واقعاً
مصادیق معجزات کے ذریعے سے واضح ہوئے، معجزات کے ذریعے سے. کاش کہ دنیا سمجھ پاتی. ایک میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کو آپ کوشش کیجئے گا کہ درک کریں. اس بیماری کا کوئی علاج اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بھی بتا دیجئے گا کہ سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے، پھر بھی قبول نہ کرے کوئی. نہایت تو ماں جزاک اللہ. یہ خطرناک بیماری ہے. یعنی یہ ذہن میں رکھیے گا، لا شک فیہا کہ مخلوقات کو بڑی کوشش کی گئی اس بات کو لے کر کے اہل بیت سے دور کیا جائے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ جانتے نہیں ہیں. اب یہ ماشاءاللہ پوری آپ جو ہے وہ داستان کربلا سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج آپ جو ہے وہ 24ویں سفر کے اندر داخل ہو گئے، ایام عزا اپنے آخری مراحل کی طرف ہیں. سنتے ہیں کہ یزید کے دربار میں آنے والا شخص جو سب سے پہلے یہ آ کر بتانا چاہتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ قتل تو خیر الناس اما و ابا. یعنی وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کیا ہے. یعنی یزید نے تو دھوکہ دیا، پوری عوام کو بتا رہا ہے کہ وہ خارجی وغیرہ جو بھی، لیکن یہ آنے والا کہہ رہا قتل تو خیر الناس اما و ابا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ہے کہ اس کی ماں بھی افضل، اس کا باپ بھی افضل ہے. خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر، ماں کے لحاظ سے بھی باپ کے لحاظ سے بھی. پتہ ہونے کے باوجود، حق آشکار ہونے کے باوجود پتہ ہے کہ یہ کون ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو اہل بیت پر ہوا. آغاز امیر المومنین سے ہوا اور اسی ظلم کا نشانہ وہ مولا بھی بنتے رہے جس کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں، جس کے فرش عزا پر آپ بیٹھے ہیں. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ رسول اللہ کا پیغام آیا تھا ہم تک، اسلام قبول کیا ہم نے، مجھ سے رسول نے ایک وعدہ لیا تھا. یعنی رسول نے مجھ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر تم نے اپنے قبیلے والوں کو مسلمان کر لیا تو میں تمہیں انعام دوں گا. یہ کہہ کر ایسی گلیوں میں پوچھتا ہوا کسی نے کہا کہ جناب رسول اللہ تو اس دنیا سے چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ چلے گئے ہوں گے، وصی تو ہوگا. دیکھیں وصی والا کانسیپٹ ذہن میں رکھیے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، بار بار 2 مرتبہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اہل یمن والے نے بھی پوچھا، انہوں نے بھی پوچھا. کیوں؟ کیونکہ گفتگو اسی سے آ رہی ہے زاویے سے کہ عقیدہ امامت کہ بعد رسول کوئی ہے، یہ اہم ہے. لہذا کوئی وصی تو ہوگا. کہاں چلیے لے چلتے ہیں آپ کو. اب لے آئے، جی جناب کہا رسول اللہ کا پیغام پہنچا تھا، میں مسلمان ہوا، قبیلے والوں کو بھی مسلمان کیا. کہا تو کا انعام کیا ہے؟ کہا 100 سرخ اونٹنیاں. سمجھ رہے ہیں آپ عزیزو؟ اب کیا جواب؟ کیا ہوگا وعدہ، ہمیں تو نہیں بتا کے گئے. صحیح ہے، ہمیں تو نہیں بتا کے کیا ہوگا. دیکھیں یہ بہت نازک مرحلہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ آیا ہے نہ فقط خود مسلمان ہو کر قبیلے والوں کو مسلمان کر کے آیا ہے. اور اگر یہاں سے رسول کا وعدہ پورا نہ ہو تو یہ تو عقیدہ رسالت جا رہا ہے. کہیں سے بھی کر کے دے دیجئے بھائی، مسلمان بچائیے. کہا کیا ہوگا، ہمیں تو یاد نہیں ہے. دعائے ندبہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے، خدا آپ کو سلامت رکھے. نوجوان بھی کافی اس مجلس اعزا کی زینت ہیں. تو جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھتے ہیں. دعائے ندبہ میں انبیاء کا تذکرہ شروع میں آتا ہے، پھر ختمی مرتبت کا ذکر آتا ہے. ختمی مرتبت کے فضائل کو اس انداز میں چھٹے امام نے دعائے ندبہ میں بیان کیا ہے کہ آپ سب سے افضل تھے. فلما انقضت ایامہ اقام ولیہ علی ابن ابی طالب. جب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے تو علی کو اپنی جگہ پر ولی بنا کر گئے. یہ آپ گواہی دیتے ہیں. پھر وہاں سے مولا علی کے فضائل شروع کرتے ہیں.
آپ پڑھتے ہیں فضائل، اگر دعائے ندبہ کا ٹرانسلیشن آپ نے پڑھا ہوگا تو وہاں پر ایک جملہ ہے، یا علی انت تقضی دینی وتنجز عداتی، اے علی میرے قرضے تو دے گا، میرے قرضے تو دے گا اور میرے وعدے تو نبھائے گا۔ نہایت ہی توجہ کا طالب ہوں۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں، کیا ہوگا 100 سرخ اونٹنیاں، تو ظاہر ہے کہ جب بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو حضرت سلمان نے سن لی، کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ بات یہ ہے، کہا رسول کا وعدہ ہے نا، تو یہاں کہاں آئے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ماشاءاللہ، صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو رسول کا وعدہ ہے، تو آؤ تمہیں وہ میں جگہ بتاتا ہوں کہ جہاں رسول کے وعدے پورے ہوتے ہیں۔ یا علی انت تنجز عداتی، اے علی تو میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ امیر المومنین دروازے پہ ملے، کہا خیریت سلمان؟ کہا مولا یہ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا امام کو بھی، مولا کو بھی کوئی کام تھا، صحیح ہے، تو مولا نے امام حسن کو بلایا ہے۔ دیکھیں یہ سلسلہ اولو الامر کی جو فہرست ہے اس کے اندر بلایا اور کہا کہ بیٹا حسن جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرو۔ یہ راز ہے، امامت کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، بتلانا مقصود ہے کہ اپنی نسل کو جا کر بتا دینا کہ ابھی میں ہوں لیکن میرے بعد یہ ہے، پھر یہ بتائے گا کہ اس کے بعد کون ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل۔ بس روایت کہتی ہے کہ امام حسن گئے پہاڑی پر، عصا مارا، عصا رسول، تو اگر حضرت صالح ایسا کر سکتے ہیں تو امام حسن بھی کر سکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی عصا مارا ایک مرتبہ اونٹنی برآمد ہوئی، وہ شخص ہے محو حیرت کہ پہاڑ سے اونٹنی، لیکن چونکہ پہلے ایسے ہو چکا ہے، تمام تر وہ بینات و معجزات جو گزشتہ انبیاء نے دکھائے ہیں ان کو اکمل اور مکمل کیا ہے آل محمد نے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ ایک اونٹنی، دوسری اونٹنی، تیسری اونٹنی، مولا کچھ دور ہٹ گئے، وہ دیکھ رہا تھا، گن رہا تھا، جب سو ہو گئی تو اس نے روک کر کہا تھا مولا سو ہو گئی، کہا اچھا ہوا روک لیا ورنہ قیامت تک نکلتی رہتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ عزیزو، امام حسن مجتبی اس حیثیت سے بڑے مظلوم ہیں کہ وہ 25 برس کے جو مولا علی نے گزارے تھے، جن کو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں بیان بھی کیا ہے کہ وہ 25 سال میں نے کیسے گزارے، اس میں امام حسن ساتھ ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسن مدینے کی ایک خاص گلی سے گزرتے نہیں تھے۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے پوچھا تھا مولا ہم نے کبھی آپ کو اس گلی میں نہیں دیکھا، تو ارشاد فرمایا اس گلی میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ تھا اور میری ماں فاطمہ زہرا کو تماچا مارا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ برابر ان غم کے اندر شریک رہے۔ امام امیر المومنین کی ظاہری خلافت میں لوگوں نے امام کو چھوڑا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے امام حسن کو بھی چھوڑنا شروع کیا۔ بہت کم لوگ رہ گئے امام کے پاس، بہت کم لوگ۔ لیکن اس کے باوجود روایت یہ کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قدموں ڈٹے رہے اسی طرح، یہاں تک کہ پھر صلح نامہ آیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط پر صلح کی کہ میرے بابا علی ابن ابی طالب کا حق ہے سب کی گردنوں پر، لہذا ان کی شان میں گستاخی قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا ان 10 سالوں کو تصور کریں، یہ بھی ان 25 سالوں کی طرح ہیں، بلکہ 25 سے 35 ہو گئے کہ امام حسن نے پھر ایسے 10 سال گزارے، سن 40 ہجری سے سن 50 ہجری تک۔ یہ وہ دورانیہ ہے کہ جو مسجد اور منبر کا حقدار ہو،
وہ گوشہ نشینی میں گھر ہے، لوگ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں اور وارث قرآن خاموش ہے. یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت. اور جب یہ بھی برداشت نہ ہوا تو پھر تہیہ کر دیا گیا کہ ظاہر ہے کہ انہی صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اگر تم دنیا سے چلے گئے تو یہ خلافت چونکہ حقیقت میں ہمارا ہی حق ہے تو پلٹ کر ہماری طرف آئے گا. تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے رہنے دے سکتے تھے زندہ. اہتمام کیا گیا زہر کا. امام علیہ الصلوۃ والسلام رات میں آرام فرما رہے تھے، آنکھ کھلی، سرہانے پہ جو سراہی رکھی تھی بعض روایات کے مطابق امام نے پانی نوش فرمایا اور جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم علی اللہ. ایام غم چل رہے، انہی ایام کے درمیان میں امام حسن کی شہادت بھی آتی ہے، رسول اللہ کی شہادت بھی آتی ہے. غم بر غم ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ امام نے دیکھ لیا اپنی زوجہ کو جس نے زہر دیا تھا. امام نے کہا اس دروازے سے چلی جا پیچھے سے. قسم بخدا عجب ہے، عجب، واقعا عجب ہے. باپ وہ ہے کہ جو قاتل کو شربت پلاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بیٹا اسے کہتا ہے چلی جا. کربلا میں بالکل اسی طرح کا ایک منظر ہے. امام زخمی حالت میں زمین پر کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. امام حسین، ایک شخص خنجر لے کے آگے بڑھا تھا. امام نے اس کو دیکھ کر کہا تھا تو پلٹ جا، پیچھے چلا جا، اپنے دامن پر میرے خون کے چھینٹے نہ لگنے دے. شاید ہم مصیبت کو بیان کرتے ہیں تو اس کی حقیقت تک ہماری فکر نہ جا پائے. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو وقت آخر بھی امت کو نجات دینا چاہتے ہیں. بچا لے کوئی اپنے آپ کو. بس روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا کی طبیعت غیر ہوئی، اور جب طبیعت غیر ہوئی تو سب سے پہلے امام حسین تشریف لے آئے. اور ایک مرتبہ زہر کے اثر سے امام کی حالت متغیر ہونے لگی، اور اسی کے درمیان روایت کہتی ہے کہ ایک ایسی قے آئی کہ جس میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرے. اجرکم علی اللہ. اور جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. امام نے گریہ کیا. امام حسین نے گویا امام حسن کی عزاداری کی. اتنے میں امام حسن نے دیکھ کر کہا بھائی حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کی حالت پر رو رہا ہوں، آپ کی کیفیت پر رو رہا ہوں، آپ کی مصیبت پر رو رہا ہوں. ایک مرتبہ امام حسن نے رک کر یہ جملہ کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے میرے حسین، میرے بھائی، جیسا دن کربلا میں تجھ پر آنے والا ہے ایسا تو کوئی دن نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. تقبل اللہ، تقبل. بھائیوں کے درمیان گفتگو چل رہی ہے. وہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ہر امام اپنے بعد آنے والے امام کو وصیتیں کرتا ہے. انبیاء کی میراث جو ہوتی ہے اسے منتقل کرتا ہے. کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو حدیث لوح میں بیان ہے. اچانک سے کسی نے کہا کہ زینب کبریٰ آ رہی ہیں. روایت کہتی ہے فوراً سے امام حسن نے اپنے خادم سے کہا یہ تشت ہٹا لے کہیں میری بہن کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا آپ کی بہن وہ بی بی ہے جسے آپ کے نانا نے ام المصائب کہا ہے. ارے یہ تشت میں آپ کے جگر کے ٹکڑے تو کیا آپ کے جگر گوشے قاسم کے بھی ٹکڑوں کو مقتل میں دیکھے گی اور یہی کہے گی کہ ما رأیتہ الا جمیلا. ارے میں تو خدا کو سوائے جمالت کے اور کچھ تصور نہیں کرتی. بس روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اسی اصول کے مطابق کہ امام کو امام غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے.
روایت کہتی ہے کہ جب جنازہ تیار ہوا تو پوچھا گیا کہ دفن کہاں کرنا ہے. امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کو امام حسین نے پڑھ کر سنایا. کہا میرے بھائی کہہ کر گئے ہیں اگر ممکن ہو تو مجھے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ جنازہ اٹھا ہے گھر سے اور بڑی شان و شوکت سے اٹھا. ایک مرتبہ یہ جنازہ جا رہا تھا جنت البقیع کی طرف، پر روایت کہتی ہے کہ اتنے میں نہ جانے کیا ہوا، اتنے تیروں کی برسات ہوئی کہ سمجھ نہیں پائے کہ جنازہ کس طرف لے کر جایا جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس جنازے کو اٹھانے والوں میں اور یہ منظر دیکھنے والوں میں عباس علمدار بھی موجود ہیں. اے مولا میں کیا کروں؟ کہا کچھ نہیں عباس، آج بھی صبر کرنا ہے، کربلا میں بھی صبر کرنا ہے. بس یہ کہہ کر ایک مرتبہ جنازے کو پلٹایا. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو تیار ہو کے نکلا لیکن تیروں بھرا واپس پلٹا. ایک مرتبہ بہن جنازے کے قریب آئی. یہاں پر سلام کریں نا عزیزوں ان بہنوں کو. اے جناب زینب کبریٰ آپ پر ہمارا سلام، آخری منزل. اے جناب ام کلثوم آپ پر میرا سلام. اے مولا امیر کی بیٹی ہو آپ پر ہمارا سلام. کس جگر کے ساتھ آپ نے اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالا ہوگا. لیکن بیویوں آج موقع مل گیا کہ اپنے بھائی کے جنازے سے تیروں کو نکالو، بھائی کے جسم کو خون صاف کرو، دوبارہ اسے تیار کرو. لیکن کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتا دیکھ رہی ہوں گی، تیر لگ رہے ہوں گے، لیکن اے علی کی بیٹیوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. بس یہ منظر ہوگا اہل بیت کا. زینب کبریٰ لاشِ حسین پر آ کر کہیں گی اللہم تقبل منا ھذا القربان. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.